رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ آتا ہے، امت مسلمہ اللہ کے گھروں کے اندر، ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں کے اندر معتکف ہوتی ہیں، اعتکاف بیٹھتی ہیں، اور جتنے بھی مرد ہیں وہ مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر معتکف ہوتے ہیں۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے آپ کو کسی کی طرف منسلک کر لینا۔ یہ بندہ جو اعتکاف بیٹھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں آتا ہے، تو یہ اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے۔ اب اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ یہ 10 دن کے لیے دنیا سے کٹ کے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ صبح و شام اللہ کے گھر میں رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، صبح و شام اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے رب کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور امت مسلمہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال رہ گیا، دوسرے سال 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف کیا، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور پھر اس کے حوالے سے، اجر و ثواب کے حوالے سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ معتکف ہو اور اس میں کوئی اور غلطی کوتاہی نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب سے لے کر عشاء تک یہ نفلی اعتکاف ہے، اور جو 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ جو نفلی اعتکاف اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ معتکف ہوتا ہے مغرب سے لے کر عشاء تک، تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف، نفلی اعتکاف کرے، تو اللہ تبارک و تعالی 3 خندق اسے جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک خندق کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ اور جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جہاں 4 بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، تو وہاں اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی مقام پہ 4 بندے بیٹھ کے اگر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو وہ اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں جا کے یہ ڈائری پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں محلے میں ہم گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ 4 بندے وہاں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں معاف کر دیا، بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جو ذکر کی غرض سے تو نہیں آیا، وہ اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، کسی اور غرض و غائب کے لیے آیا تھا، اس کی غرض و غائب کوئی اور تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں اس کو بھی معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذاکر ذکر کرنے والے ہیں، ان کے پاس جو بیٹھتا ہے، اگر اس کی غرض و غائب کوئی اور بھی ہو، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔